السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ناظرین. بات کریں گے انتخابات کے بعد کے ماحول کی. مخلوط حکومت قریب قریب طے ہو گیا ہے کہ بن رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ مخلوط حکومت چل پائے گی اور مخلوط حکومت کے لیے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے اور کیا وہ ان چیلنجز سے نمٹ پائے گی. اس طرح کے کچھ بنیادی سوالات ہیں جس کے اوپر ہم بات کریں گے. معیشت شاید اس کا سب سے بڑا چیلنج ہو، تو کیا وہ ایک مضبوط اپوزیشن کے ہوتے ہوئے، جس اپوزیشن کو باتیں کرنی تو بہت آتی ہیں، بہت ٹاکٹیو ہے، اس کے ہوتے ہوئے اگر معیشت نہیں سنبھال پاتی تو معاملات کیسے چلیں گے؟ کیا معیشت سنبھال پائیں گے؟ کیا سب مل کے چلیں گے؟ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ملک عظمت صاحب سابق وزیر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ہیں نوید ملک صاحب، صدر ہیں ہائی کورٹ بار اسلام آباد کے. نوید ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. نثار چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے. نثار چیمہ صاحب تھینک یو ویری مچ. ملک عظمت صاحب، مخلوط حکومت، اچھا یہ مخلوط حکومت پہ جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ گورنر کے طور پہ میں آج کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ کا نام آ رہا ہے. جی، وہ پارٹی کے جتنے چند لوگ ہیں وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں تو اس میں میرا بھی نام ہے. باقی پارٹی کا فیصلہ ہوگا، جو ڈیسیجن کرتے ہیں تو ہم تو پارٹی کے ساتھ ہیں اور کسی کو بھی بنائے تو ہم ساتھ چلیں گے. اگر آپ بن جائیں تو ان کو میرے ساتھ چلنا چاہیے. پھر اگر آپ بن جائیں تو آپ ان کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ چل پائیں گے، چلا پائیں گے؟ جی بالکل، ہم سارے بھائیوں کی طرح ہے، ایک دوسرے کے لیے بہت اچھا وہ رکھتے ہیں. پارٹی کے اندر جتنی بھی آپ بھائیوں کی طرح ہیں سب؟ بالکل. عوام کو ایسے لڑایا ہوا ہے؟ نہیں، میں پارٹی کے اندر نہیں، آپ اندر سے تو آپ نے کسی کو نہیں چلانا نا. اگر آپ کو گورنری دی جاتی ہے تو آپ نے جو وہاں پہ حکومت بن رہی ہے اس کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے، یہ بات ہے نا. وہ بھی ان کے ساتھ بھی بھائیوں کی طرح. انشاءاللہ امید یہ ہے کہ وہ بھی سیاسی اس لائن پہ آ رہے ہیں جس کو ڈائلاگ کہتے ہیں، جو سیاست بغیر ڈائلاگ کے نامکمل ہوتی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. تو ان کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ جی ڈائلاگ کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں، ڈائلاگ کے بغیر نہیں چل سکتے، اور یہ اچھی پیش رفت ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. یعنی کوئی ایسا ڈیڈ لاک یا کوئی تناؤ کی کیفیت نہیں ہو. فائدہ ان کو بھی نہیں ہے، ملک کو بھی نہیں ہے. نقصان ان کو بھی زیادہ ہے، پارلیمانی جمہوری نظام کو بھی ہے، ملک کو بھی ہے. ملک صاحب ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ اس دفعہ چونکہ سیاست میں تناؤ کی کیفیت بہت زیادہ ہے، اگر وفاق میں سابقہ پی ڈی ایم بیٹھ جاتی ہے اور صوبے میں پی ٹی آئی بیٹھ جاتی ہے تو وفاق اور پی ٹی آئی کی اس صوبے کی حکومتوں کے درمیان تعلقات کیسے ہوں گے؟ کشیدہ ہوں گے یا اچھے ریلیشن شپ ہوں گے؟ یہ ان کے رویے پر منحصر ہوگا. اگر وہ اپنے لیے حالات اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ جس طرح سندھ کو، پنجاب کو ڈیل کرے گی اسی طرح سے پختونخوا کو ڈیل کرے گی. مجھے یقین ہے، کیونکہ سیاست میں دیکھیں نا، ہم پیپلز پارٹی اور نواز شریف نون لیگ کتنے مخالفت کر چکے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظام نے چلنا ہے، نظام کو چلانا ہے، اس کے لیے اپنی مرضی سے بالاتر فیصلے کرنے ہیں، اپنی خواہشات سے بالاتر فیصلے کرنے ہیں، تو پھر اسی کے لیے ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک اچھی طریقہ کار کے ساتھ جو مضبوط حکومت بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ آئین عہدے اگر کسی کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس ایگزیکٹیو کے عہدے ہیں، اور ہر صوبے میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ. آپ سارے تو وہ کہانی میں ہم پڑھتے تھے نا آخر میں کہ سب ہنسی خوشی رہنا شروع ہو گئے، اختتام یہ ہوتا تھا. تو آپ سب تو ہنسی خوشی رہنا شروع ہو گئے، لیکن جس وقت آپ سب اپوزیشن میں تھے تو آپ میں سے تو کسی کا کارکن باہر نہیں نکل سکا، نہ آپ کا، نہ میرا سوال تو سن لے، غصہ بعد میں کیجیے، نہ پی ایم ایل این کا. کارکن نکلا مولانا فضل الرحمان کا. جی بالکل. عمران خان کے رجیم کو چیلنج کیا فضل الرحمان صاحب نے، اس نیریٹو کا مقابلہ کیا فضل الرحمان صاحب نے. آپ دونوں مل کے بیٹھ گئے، مولانا کو آپ نے ناراض کر دیا. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر آصف صاحب ایک چیز آپ پی ڈی ایم کے سربراہ کو ہی آپ نے ناراض کر دیا. اگر آپ ایک چیز کو نوٹ کریں تو مولانا صاحب زیادہ ٹیلنٹڈ جو تھے نا، زیادہ تعلقات جن کے تھے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ تھے، وہ ان کے پیچھے تھے. مطلب ان کے ساتھ، ان کے مشورے، ان کے فیصلے کے ساتھ ہمیشہ آپ کو دکھائی دیا ہوگا. اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت کم، پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لحاظ سے کہ جب ہم اور نون آپس میں مل رہے ہیں تو ہم نے کہا جی مولانا صاحب بیچ میں ہیں تو ان کو بنا لے. نہ نون کا بندہ پی ڈی ایم کا لیڈر بنے، نہ پیپلز پارٹی کا بنے، تو مولانا صاحب کو بنا لے.
احترام کے ساتھ عزت کے. آج اگر مسلم لیگ نون نے بلوچستان میں انہیں شامل کرنے سے انکار کیا تو یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی پہلے سے اتنے تعلقات نہیں تھے. یعنی مولانا کی خفگی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, پی ایم ایل این سے. That is the point. That's the point. Yes. اچھا ٹھیک ہے. نثار چیمہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. نثار چیمہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نثار چیمہ صاحب, ہم بات کر رہے تھے ملک عظمت صاحب سے, میں پوچھ رہا تھا کہ جب آپ سب پر برا وقت تھا تو آپ کی لڑائی سڑک پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے لڑی, آپ کا اچھا وقت آیا تو آپ نے مولانا کو بلا دیا اور مولانا غصے میں ہیں. ملک عظمت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو مولانا کا واجبی سا تعلق تھا, مولانا کا بہت اچھا تعلق پی ایم ایل این سے تھا, تو مولانا کو اگر کسی نے ناراض کیا ہے, ان کو ان کا جائز شیئر یا مقام نہیں دیا تو دیٹس پی ایم ایل این, ان سے پوچھیے. آپ کیا فرماتے ہیں سر اس پہ؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہمارے لیے بہت ہی محترم ہیں, اس ملک کے بہت ہی ممتاز سیاستدان ہیں, عالم دین ہیں اور بے پناہ خوبیوں کے انسان ہیں. اور ہم کئی مشکل وقت میں یہ ہے کہ ہم اکٹھے رہے ہیں, اور سچی بات یہ کہ ہماری تو خواہش یہی تھی کہ اب بھی ہم اکٹھے رہتے. اور ویسے میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتاؤں کہ جس طرح مولانا نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے, میری بھی ذاتی رائے یہی تھی کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. لیکن قوم نے جس رائے کا اظہار کیا ہے اس الیکشن میں, جو کچھ بھی ہوا ہے, جو بھی عوامل ہیں, جو بھی اس کے اسباب ہیں, جو بھی محرکات ہیں, ان سے قطع نظر جو فیصلہ عوام نے دیا اس حساب سے پی ٹی آئی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ایمرج ہوئی. اور ہمیں سب سے پہلے انہی کو ہی یہ کہنا چاہیے تھا, ان کو پیشکش کرنی چاہیے تھی کہ آپ حکومت سازی کریں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. ہم سب کا یہ موقف ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو حکومت سازی کا موقع ملنا چاہیے. پھر آپ کیسے مجبور ہوئے سر؟ نہیں, یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ہے یہ فیصلہ سازی اور حکومت سازی میں کون کون سے عوامل ہیں, میں نہیں کہہ سکتا. میں تو اس حکومت سازی کے عمل میں شامل نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا اور پی ٹی آئی کو حکومت سازی کا موقع ملنا چاہیے تھا. نثار چیمہ صاحب, آپ بھی حکومت نہیں لینا چاہ رہے, پی ٹی آئی بھی حکومت نہیں لینا چاہ رہی تھی, کسی کے ساتھ ظاہر وہ ملنا نہیں چاہ رہی تھی, تو مطلب اوائڈ کر رہی تھی. پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دے رہی ہے, حکومت میں نہیں آپ کے ساتھ آ رہی. نواز شریف صاحب کی پارٹی حکومت بنا رہی ہے لیکن میاں صاحب نہیں بنا رہے, میاں صاحب اس کا حصہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ معیشت میں بہت سخت فیصلے کرنے جا رہے ہیں, مہنگائی کرنے جا رہے ہیں, بہت ٹف ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں. اب اس کی اونرشپ کا مسئلہ ہے, لوگ سارے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. تو میں اس کا جواب آپ سے لوں گا سر, لیکن میں ایک مختصر سا کمرشل بریک بعد واپس آئیں گے نثار چیمہ صاحب سے اسی سوال کا جواب. ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے یہ سوال یہ تھا کہ ساری جماعتیں اقتدار کو اوائڈ کر رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کی دنیا میں بہت ٹف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے اور بوجھ کوئی نہیں اٹھانا چاہ رہا. نثار چیمہ صاحب, ایسا ہی لگ رہا ہے آپ کو بھی؟ دیکھیے, بوجھ اٹھانے کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے, سب سے بڑی پارٹی جو ہے پی ٹی جو ہے وہ بن کے ابھری ہے سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ, تو ان کا یہ جمہوری حق بنتا ہے کہ ان کو حق دیا جائے حکومت سازی کا. بوجھ اٹھانے یا نہ اٹھانے کی بات نہیں ہے. اگر یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے پاس سیٹیں زیادہ ہوتی, سب سے زیادہ سیٹیں ہوتی, تو پھر یہ ہے کہ یہ بوجھ ہمیں اٹھانا چاہیے تھا. لیکن اس وقت پہ چونکہ سیٹیں زیادہ ان کی ہیں, یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بھی ان کی ہے اور حق بھی ان کا ہے. ٹھیک, چلیں سیاسی ایشو پہ پھر آپ کی طرف واپس آؤں گا, لیکن قانونی ایشو چونکہ اس پر زیادہ نمایاں ہو رہا ہے تو ہم نوید ملک صاحب کی طرف جاتے ہیں, صدر ہائی کورٹ بار اسلام آباد. نوید ملک صاحب, یہ جو ہمارے قوانین ہیں سر, سچی بات ہے کہ وہ ان کے ذریعے ہم نے کبھی کوئی مسئلہ حل ہوتے نہیں دیکھا, الجھتے دیکھا ہے, حل ہوتے نہیں دیکھا. ابھی اگر یہ معاملہ کہ جی پولیشن گورنمنٹ میں 2-3 پارٹیاں مل بیٹھیں اور حکومت بنا لیں,
ویسے قانون میں یہ ہونا نہیں چاہیے کہ پہلا حق اس کا جس کے پاس سیٹیں زیادہ، وہ نہیں بنا سکتی تو پھر دوسرے کا. کچھ تو ہمیں جمہوری نارمس کی طرف بڑھنا چاہیے. میاں صاحب نے لاسٹ ٹائم یہی کیا تھا کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ تھیں تو میاں صاحب حکومت بنا سکتے تھے، لیکن میاں صاحب نے کہا نہیں یہ بنائے. ابھی جیسے جو نثار چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن کی سیٹیں زیادہ تھی پہلا حق آپ کو ان کو دینا چاہیے تھا. یہ جو سیاسی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نارمز ہیں، یہ اخلاقیات ہیں، کیا ان اخلاقیات کو قانون کا درجہ نہیں مل جانا چاہیے تھا؟ جی بالکل ہونا چاہیے آصف بھائی، لیکن جو جمہوریت ہے وہ کہتے ہیں نا، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جہاں پہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو یہ جمہوریت طرز حکومت ہی اس طریقے سے ہے کہ تعداد کے حساب سے وہ دیکھا جاتا ہے کون سی پارٹی جو ہے زیادہ آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لے. لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جو پارٹی ڈیزرو کرتی ہے، جو سب سے زیادہ سیٹیں لیتی ہے، اس کا پہلا رائٹ ہے کہ وہ حکومت بنائے، کیونکہ عوام نے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے. پہلے تو ہمارے ملک میں بے یقینی کی کیفیت تھی، الیکشن ہی نہیں ہو رہے تھے. اللہ اللہ کر کے الیکشن ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر عوام نے کسی کو یہ حق دیا ہے اور اس کو ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے کوئی ابھری ہے تو اس کو رائٹ دینا چاہیے، اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آئے اور اپنی حکومت بنائے. ہاں وہ اپنی حکومت بنانے میں ناکام رہتے ہیں، پھر سیکنڈ آپشن پھر آپ اوپن کر دیں کہ پھر جو بھی کریں. ملک صاحب یہ اب لوگ کم از کم اس کے اوپر دیکھیں نا، باتیں تو کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کچھ آئین چیز تو ہے، پارٹیوں کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ معاملہ چلتا رہے گا تو میچورٹی آتی. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا، میں کہتا ہوں جمہوریت کو چلنے تو دیں. یہ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اس میں بہتری آتی جائے گی. اس میں دوسرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کرپشن وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایسے ایسے چھٹتی جائیں گی. لوگ ایک دفعہ کسی کو منتخب کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ یہ کرپٹ ہے، وہ اگلی دفعہ اس کو نہیں ووٹ دیں گے. لیکن ہم ایک دفعہ، وہ بڑی اچھی مثال دی کسی نے کہ ہم شام کو پودا لگاتے ہیں اور صبح پھر اسے اکھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی جو ہے وہ اور پھر اس کو لگا دیتے ہیں، تو اس پودے نے بڑا تو نہیں ہونا. اچھا نوید صاحب، جو پارٹیاں اپنے انتخابی نشان پہ، جو پارٹیاں کیا پی ٹی آئی جو اپنے انتخابی نشان پہ نہیں لڑ سکی، اس کی خواتین کی ریزرو سیٹیں نہیں ملیں گی. جی اب وہ جب ایک اور پارٹی میں شامل ہو جائیں گے کاغذی طور پر، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس پارٹی نے خواتین کی نشستوں کی فہرست دی ہوئی تھی یا نہیں. جی بالکل. اب میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر الیکشن سے پہلے تو اس پارٹی کو نہیں پتا تھا کہ ہماری حصے میں اتنی سیٹیں آ جانی، ہمیں مال مفت مل جانا. اب ایک مسئلہ ہوا، اس میں مل گیا. اب ایک تکنیکی معاملہ ہے کہ اس پارٹی نے فہرستیں نہیں دی ہوئیں، ایک انصاف کا معاملہ ہے. اب ٹیکنیکلٹی پریویل کرنی چاہیے یا انصاف پریویل کرنا چاہیے؟ پارٹی سیٹیں جیت کر آئی ہے، اپنی غلطی سے انتخابی نشان سے محروم ہوئی، لیکن پاپولر پارٹی ہے، جیت کر اس کے لوگ آزاد حیثیت میں آئے ہیں. اب اس کے حساب سے انہیں نئی فہرست جمع کرانے کا موقع ملنا چاہیے. دیکھیں یہ یا تکنیکی نقطہ زیادہ ہے؟ پہلے تو قانونی بات یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 104 اس کے تحت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ابھی دینی ہے. جب الیکشن اناؤنس کیے جاتے ہیں اسی وقت انہوں نے اپنی جو ریزرو سیٹس ہیں وومن کے لیے یا نان مسلم کے لیے وہ انہوں نے جمع کرانی. میں سوال دہراتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس وقت اگر کوئی نہیں کرا سکا تو کیا آپ اس ٹیکنیکل نقطے کو اگنور کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں آگے آ رہا ہوں کہ اس وقت کرانی چاہیے تھی تو وہ نہیں ہوئی وقت پہ. تو اس کے بعد وہاں پہ بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیٹ فکس جو ہے اس کے بعد اگر وہ جمع کرائیں گے تو نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی یہ ابھی چونکہ ایز پر انفارمیشن آئی ریسیوڈ کہ شاید انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے، تو 104 کے تحت پھر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی کو اجازت دے یا نہ دے. اٹس اپ ٹو دی الیکشن کمشنر آف پاکستان. اور سبسیکوئنٹلی میرا خیال ہے کہ یہ میٹر جو ہے یہیں سے سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ میں یہیں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے نا. آپ نے ایک لیگل پروویژن کورٹ کی الیکشن ایکٹ کی، آپ نے کہا کہ اس کے تحت الیکشن سے پہلے فہرست جمع کرانی ہوتی ہے. وہ اگر کسی نے نہیں کرائی تو الیکشن کمیشن کے چیف کو یہ اختیار کس نے دیا؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے. سیکشن 104 کے تحت یہ وہ تو ہے نا کہ اگر وہ پہلے جمع کرانی ہے، نہیں اگر کسی نے پہلے جمع نہیں کرائی، اگر کوئی ریزن ہے تو اس کے تحت ریزن ہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ قانون نے اس کو اختیار دیا ہے. ان کو اختیار ہے. ابھی انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے نا چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، وہ اب ڈیسائیڈ کریں گے. اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے. پھر سپریم کورٹ میں پورے انکار کی وجوہات نہیں بتانی ہوگی. وہ اگر انکار کریں یا اقرار کریں، دونوں صورتوں میں میٹر تو سپریم کورٹ جائے گا. نہیں اقرار کریں تو پھر کون چیلنج کرے گا؟ دوسرا پارٹی شاید چیلنج کر دے. دیکھیں نا یہاں پہ ہم نے ایک کے حق میں فیصلہ کریں گے تو دوسرا چلا جائے گا، دوسرے کے حق میں کریں گے تو پہلا چلا جائے گا. جو فریق ہو وہی جائے گا الٹیمیٹلی. آئی تھنک سو. نہیں جو اگریوڈ ہے وہ بھی تو جا سکتا ہے. اچھا وہ اگریوڈ کہلائیں گے اس میں وہ یا تو کون میں خواہ مخواہ کہلائیں؟
تو الٹیمیٹلی یہ ڈیسائیڈ سپریم کورٹ میں جا کے ہو. وعلیکم السلام صاحب. جی ایک سیاسی کارکن کے طور پہ, رہنما کے طور پہ اللہ آپ کو گورنر بنائے, آپ کے نام آ رہے ہیں, ہم بھی دعا گو ہیں. کسی ٹیکنیکل بنیاد پر اگر ایک پارٹی انتخابی نشان سے محروم ہو گئی ہے تو اب ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کو خواتین کی ریزرو سیٹوں سے بھی محروم ہونا چاہیے یا گنجائش دینی چاہیے؟ آصف صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آزاد فاٹا سے ہمارے 10 15 12 ایم این ایز منتخب ہو کر آتے تھے, باقی ملک کے کونے کونے سے بھی منتخب ہو کر آتے تھے, صوبائی اسمبلیوں میں بھی ان کو کبھی سیٹ نہیں دیا گیا, ریزرو سیٹ نہیں دیا گیا اسی قانون کی وجہ سے. اب یہ پراگیٹیو ہے, جس طرح ہمارے بھائی وکیل صاحب نے فرمایا, یہ اختیار ان کا اپنا ذاتی اختیار, اس کرسی کا اختیار ہے چیف الیکشن کمشنر کا. وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا, وہ نہ دینا چاہے تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ ایک رول ہے. قانون تو اخلاقیات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے سوال ہے میرا, میں رولز پہ آ گیا. میں ایک سوال کر لوں, پھر اس پہ آپ تفصیل سے بتائیے گا کہ یہ پارلیمان میں تو آپ لوگ بیٹھتے ہیں, قانون آپ بناتے ہیں, آپ نے اس قانون کو مکس اچار بنایا ہوا ہے. یہ آدھا پارلیمانی ہے, آدھا صدارتی ہے, آدھا آمرانہ ہے, تھوڑا سا اسلامی. اگر آپ نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی اسپرٹ کے ساتھ چلنا ہے تو پھر کہیں آپ وزیر اعلیٰ کو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ اپنی صوابدید پہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دے دے, کہیں آپ گورنر کو غیر معمولی اختیار دے رہے ہیں, کہیں آپ چیف الیکشن کمشنر کو اتنا بڑا اختیار دے رہے ہیں کہ وہ چاہے تو وہ سیٹیں دے دے, چاہے تو نہ دے. سر یہ کوئی مزیدار قوانین نہیں بنایا آپ نے. واضح ہونی چاہیے تھیں حدود کہ کہاں وہ دے سکتا ہے, کہاں وہ نہیں دے سکتا. یہ جو چاہے, اس ملک میں ہم بادشاہ سلامت تو افورڈ نہیں کر سکتے نا کہ چیف الیکشن کمشنر چاہیں تو 25-30 سیٹوں کا تحفہ دے دیں. یہ چاہیں میں تو پھر سر خدا نہ خواستہ, میں بری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے, یہیں پہ پھر قیمتیں بھی لگتی ہیں, یا اس کے الزامات لگتے ہیں, یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے, یا آپ کی بہت ساری اپنی ومز آپریٹ کرتی ہیں. سر آپ ثوابدیدی اختیارات کم سے کم کیوں نہیں کرتے؟ یہ چاہیں کیا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, پاکستان جو ملک ہے اس کے ابھی 70-75 سال ہو گئے, ینگ ایج میں ہے. یہ قانون اور آئین جب آپ امینڈمنٹ کر کے نا, تو سینکڑوں سالوں میں میچیورٹی آتی ہے, آپ کے ہر مسئلے کا جواب آئین اور قانون کے اندر آپ کو مل جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کا اب بھی آئین میں وہ وضاحت موجود نہیں ہے, قانون میں وہ وضاحت موجود نہیں ہے. یہ جب مسئلہ سامنے آتا ہے تو آپ اس کو جب ایڈریس کرتے ہو, آپ کے مائنڈ میں بات آتی ہے کہ بھئی اس پہ اس وقت جو یہ حادثہ ہوا ہے یہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا. آزاد اراکین اتنے آ گئے, کہاں سے آ گئی, کس نے سوچا تھا کہ ایسا بھی ہوگا. اب سوچیں گے کہ اگر یہ پھر سے کبھی ایسا ہوگا تو اس کے لیے امینڈمنٹ کی جائے. ان پرنسپل تو آپ اس سے متفق ہیں؟ میں سر ایک سوال پوچھ رہا ہوں, ان پرنسپل تو آپ متفق ہیں نا کہ یہ جو ثوابدیدی اختیارات ہیں یہ کم سے کم ہونے چاہیے؟ یس, ہر عہدے کا, میں صرف ایک چیف الیکشن کمشنر نہیں, ہر ایک دائرہ کار میں, میں وزیر اعظم کا بھی کہوں گا, میں چیف جسٹس کا بھی کہوں گا, میں سب کا کہوں گا کہ ایک لمٹ میں جہاں پر وہ اپنے ذاتی اختیارات کو اتنا استعمال نہ کر سکے بائی بک چلے. میں چیمہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک پارٹی بنائی گئی تھی بلوچستان عوامی پارٹی, جس کو باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے. بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے لوگ اسے نہیں جانتے. جو جب وہ الیکٹ ہو کے آئے تو انہوں نے بھی اپنی لسٹ نہیں دی ہوئی تھی. ایک ایگزامپل موجود ہے آلریڈی, اور ان کو ریزرو سیٹ دی گئی تھی جو ان کا پریروگیٹو ہے چیف الیکشن کمشنر کا. جی, میں نے کہا ایک ایگزامپل موجود ہے. جو سیکشن میرے بھائی نے بیان کیا, ٹھیک یہ ان کے اختیارات ہے چیف الیکشن کمشنر کے, دے بھی سکتے ہیں, نہیں دینا چاہے تو میرا نہیں خیال کوئی چیلنج کر سکتا ہے. ٹھیک. نثار چیمہ صاحب, سر یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے حوالے سے تو سوال میں معیشت ارریلیونٹ ہو گئی تھی, لیکن اب دوبارہ معیشت کی طرف آتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ کی وفاق میں جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ معیشت کو سنبھال پائے گی, یا قوم کو ایک دفعہ پھر بتایا جائے گا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ہمیں ٹف ڈیسیجن لینے پڑیں گے, جیسے پہلے آپ نے آ کر بہت سارے ٹف ڈیسیجن لیے تھے. سر اب تو ڈر لگتا ہے نا کہ آپ پھر ٹف ڈیسیجن نہ لینا شروع کر. وہ آپ وہ اس کے اوپر آپ مجھ سے آپ جواب کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں پوری قوم کی نظر ہے اس ایشو پہ. اور یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ الیکٹ ہوئے ہیں,
کیا پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں خواتین کی یا مائنارٹیز کی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ یہ کہنا غلط ہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر کی ثوابید ہے کہ وہ دے یا نہ دے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف ٹیکنیکلٹیز ہیں اور دوسری طرف انصاف ہے. ایک طرف ٹیکنیکلٹیز اور لیگل ٹیکنیکلٹیز اور ٹیکنیکل ایشوز ہیں اور دوسری طرف پارلیمنٹری ٹریڈیشنز کی ریکوائرمنٹس ہیں, پارلیمانی روایات کی ریکوائرمنٹس. اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ جو بل جو اصل میں انڈیپینڈنٹ تھے جن کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے وہ تو چند لوگ ہیں, باقی جو انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے, جب یہ کہ ان سے میں سمجھتا ہوں کہ غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے ان سے بیٹ کا نشان واپس لے لیا گیا تو ان کو محروم کر دیا گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ ناانصافی ہے. تو اب یہ ہے کہ جب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ وہ میدان میں آئے اترے اور وہ الیکٹ بھی ہوئے تو ان کو حق ہے, اس جماعت کو حق ہے کہ ان کو جتنے کینڈیڈیٹس ان کے انڈیپینڈنٹ امیدواروں کے طور پہ الیکٹ ہوئے اس حساب سے ان کو مائنارٹیز کی سیٹیں بھی ملنی چاہیے اور خواتین کی سیٹیں بھی ملنی چاہیے. انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے اور پارلیمانی روایات کی ریکوائرمنٹس بھی یہی ہے. نوید صاحب, پی ایم ایل این کا موقف ہے ایسے کہ چیمہ برادران حیران کر رہے ہیں الیکشن کی. میرا خیال ہے کہ یہ بات ہم لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں تو لوگوں کی تعریف بھی سر عام ہونی چاہیے. الیکشن کے دنوں میں میں نے دیکھا تھا کہ ان کے بھائی جو آئی جی پنجاب تھے ذوالفقار چیمہ صاحب, ان کا آرٹیکل تھا غالباً یا ٹویٹ تھا, اف میموری سروز بیٹر آئی کی ناٹ ریکال, انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ ہے تحریک انصاف کا اس کو چھاپے مارے جا رہے ہیں اور گرفتار کیا جا رہا ہے, یہ مناسب نہیں ہے, اس الیکشن لڑنے کا مزہ نہیں ہے. ہم میدان میں ہیں, اس کو آپ نے بھگایا ہوا ہے, اس کو بھی چھوڑیں, اس کو بھی میدان میں رہنے, پھر الیکشن ہو. اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جو پولیٹیکل میچورٹی ہے ملک قسمت صاحب, یہ جب سیاسی جماعتوں میں آنا شروع ہو جائے کہ وہ اپنی مفادات سے بالا تر ہو کر اوپینین دینا شروع کرتے ہیں, میرا خیال ہے ڈیموکریسی پھر گرو کرے گی. یس یو آر رائٹ, بالکل میں بھی ایگری کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہیومینٹی ہے, ہیومینٹی کے اینک میں دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر حالات کو سازگار رکھنا اور انصاف دلانا, مطمئن رکھنا, ہر پارٹی کو ہر آواز کو ایڈریس کرنا, اس کا جواب بننا, اس کی تسلی کرنا, یہی روایت ہے. میں چیمہ صاحب پھر واپس آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ جو میرا سوال تھا وہ بیچ میں رہ گیا. آپ نے ایک اور نقطے کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائی, اچھی فرمائی. میرا سوال یہ تھا کہ معیشت کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے آپ کی بننے والی مخلوط وفاقی حکومت؟ دیکھیے یہ گزارش یہ ہے کہ اگر یہ بامر مجبوری, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حق پی ٹی آئی کا تھا اور ذمہ داری بھی ان کی تھی, اگر یہ ہے کہ یہ حق ان کو نہیں ملتا اور وہ یہ ذمہ داری ان کو نہیں دی جاتی تو پھر یہ بامر مجبوری ہمیں یہ ہے کہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. اور ہمیں پھر یہ ہے کہ بہترین ٹیم کے ساتھ, بہترین ماہرین کے ساتھ میدان میں آنا چاہیے تاکہ ہم یہ پی ڈی ایم والا تجربہ نہ دہرایا جائے, جبکہ یہ ہے کہ ہم نہ مہنگائی پہ کو کنٹرول کر سکے نہ عوام کو کوئی ریلیف دے سکے. اب یہ ہے کہ وہ تجربہ ہم نہ دہرائیں, ہمیں بہترین ٹیم کے ساتھ آنا چاہیے, رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں دن رات ایک کرنی چاہیے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بہترین افراد جو ہیں وہ کابینہ میں شامل کریں. آپ پر امید ہے سر؟ جی آپ پر امید ہے؟ نہیں, مجھے دیکھیں میں یہ کہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ پچھلے جو تلخ تجربات ہیں ان سے ہم سبق سیکھیں گے اور اچھے لوگ جو ہیں, بہترین لوگ جو ہیں, ماہرین جو ہیں اپنے اپنے شعبوں کے, ان کو ہم یہ ہے کہ میدان میں اتاریں گے. چیمہ صاحب بہترین لوگ آپ بالکل میدان میں نہیں اتاریں گے سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت کے حوالے سے آپ کے دشمن بھی کہہ رہے تھے کہ بہترین آدمی میاں نواز شریف ہے, جو آپ کے حریف بھی تھے. حکومت آپ کی بدلنے جا رہی ہے, آپ میاں نواز شریف کو حکومت نہیں دے رہے, آپ میاں شہباز شریف صاحب کو حکومت دے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی سٹرینتھ ہی اکانومی ہے اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی معیشت کا ہے. تو جو رائٹ مین تھا اس کو تو آپ نے پیچھے ہٹا لیا. میری گزارش یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو حکومت نہیں دے رہے یا نہیں دی جا رہی. اصل بات یہ ہے کہ وہ حکومت اس صورتحال میں ایک کمزور سی مخلوط سی حکومت کے سربراہ بننے کے لیے ذہنی طور پہ مجھے یقین ہے کہ وہ تیار نہیں ہوں گے.
یہ نہیں کہ ان کو حکومت دی نہیں جا رہی، بلکہ وہ حکومت لینے سے گریزاں ہے. نہیں دے رہے سے میرا مراد ذاتی رائے یہ بھی ہوگی یہ حکومت ہم حکومت نہ لیں اور اپوزیشن میں بیٹھے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ کیا کمپلشنز ہیں اور کیا مجبوریاں ہیں. لیکن بہرحال جو بھی مجبوریاں ہیں، اگر یہ ہے کہ ہمیں بابر مجبوری یہ ہمیں ذمہ داری اٹھانی ہے تو پھر ہمیں بہترین ٹیم کے ساتھ میدان میں اترنا پڑے گا، تاکہ پی ڈی ایم والا تجربہ جو ہے نہ دہرایا جائے، جبکہ جس طرح میں نے کہا کہ نہ مہنگائی پہ کنٹرول کر سکے نہ عوام کو کوئی ریلیف دے سکے. ٹھیک سر، وہ جب میں ایک وضاحت کر دوں کہ جب میں نے کہا تھا نا کہ نہیں دے رہے تو میرا مخاطب آپ کا انٹرنل پارٹی کا کور تھا، تو باہر کا کوئی فیکٹر نہیں تھا. نوید ملک صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. سپریم کورٹ ایک فیصلے کے حوالے سے زیر بحث رہی، اس کے اوپر لوگوں نے کافی کچھ کہا، وہ میرا موضوع نہیں، میرے ایک اور موضوع. وضاحت جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اردو میں تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے. میں اس وضاحت کو دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ فیصلہ انگریزی میں، وضاحت اردو میں. کیوں؟ کیونکہ وضاحت ضروری تھی کہ لوگ سمجھیں. نوید ملک صاحب کہ فیصلے ضروری نہیں ہیں کہ لوگ سمجھیں، کیونکہ آپ کے یہ فیصلے پریسیڈنٹ لا بنتے ہیں، جج کے بنائے ہوئے قانون انگریزی میں آپ بنا رہے ہیں. جب وضاحت کی ضرورت آئی ہے تو آپ اردو میں وضاحت کر رہے ہیں، تو قانون بھی انگریزی میں بن جاتے ہیں. اگر ہمیں ماہرین قانون کو زحمت نہ دینی پڑتی چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھنے کے لیے، ہم جیسے ان پڑھ لوگ اس کو دیکھ کے سمجھ لیتے. تو پھر جناب قانون انگریزی میں، فیصلے بھی انگریزی میں، اور سڑک پہ کھڑے ہوئے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جنٹل مین اگنورینس آف لاز نو ایکسکیوز. تجھے انگریزی نہیں آتی اور تجھے قانون کا نہیں پتا، تو باڑ میں جا، تجھے قانون کا پتہ ہونا چاہیے. سر یہ پھر فیصلے بھی اردو میں کر لیں. سر وہ اردو بیچاری تو مسکین سی زبان ہے، اگر اس کو زبان ملے تو وہ کہے کہ مائی لاڈ یہ کھلا تضاد نہیں ہے. فیصلے اردو میں کرتے ہیں، فیصلے انگریزی میں کرتے ہیں، وضاحت اردو میں کرتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم ابھی تک غلامی کے دور میں ہی رہ رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک وہاں سے آگے بڑھنے کا سوچا ہی نہیں. بڑی خوشی ہوئی تھی ہمیں اس وقت جب سپریم کورٹ نے ہی ایک فیصلہ کیا تھا کہ آج کے بعد تمام فیصلہ جات جو ہیں وہ اردو میں ہوں گے اور تمام جو پروسیڈنگ ہے وہ بھی اردو میں کی جائے گی. لیکن اس فیصلے پہ بھی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آج تک ہم نے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو عدالتیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود انگریزی میں کارروائی کر رہی ہیں وہ عملاً کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہی ہیں. بالکل، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے، لیکن اس پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ اس پہ پھر ہم نے ایک ہائی کورٹ کی طرف سے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے اردو کے حوالے سے، وہ بھی اس پہ بہت ساری ورکنگ کر رہی ہے. لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ چونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے، ہماری تمام پروسیڈنگز اردو میں ہونی چاہیے اور فیصلہ جات بھی جو ہیں وہ اردو میں ہونے چاہیے تاکہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکے. اور یہاں پہ ایک اور بھی ہم نے اس کو کرنے کے لیے کہ اگر جہاں پہ ہم نے اردو کی اس کی بکس بنائی ہوئی بھی ہیں یا اس کی ہم نے ٹرانسلیشن کی، وہ جناتی اردو ہے، جناتی صرف جن سمجھ سکتا ہے. وہ ایسی اردو ہے کہ یقین جانے کہ وہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس انگلش ہی ٹھیک ہے. نہیں، وہ جناتی اردو ہے، اس کو سادہ الفاظ میں، وہ نو آبادیاتی دور کے منشیوں کی اردو ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نہیں سمجھ سکتے. تو اس کو جو بالکل عام فہم زبان ہے جو ہم بولتے ہیں، جس کو عوام سمجھ سکے. انگریزی میں فیصلے کس لیے لکھتے ہیں سر؟ میں نے کہا نا کہ ہم ابھی تک اس دور سے نہیں، اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں نے پڑھنے، باہر لوگوں نے تو پڑھنے کوئی نہیں. ہم آج تک اس ذہنی طور پہ اسی دور میں رہ رہے ہیں. چلے ایک مختصر سا بریک لیں گے جی، بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ملک عظمت صاحب، جو سوال میں نے چیمہ صاحب سے کیا وہی میں آپ سے کرتا ہوں. آپ کابینہ میں آئیں یا نہ آئیں، حکومت آپ ہی کی ہے، سب کی ملی، تو معیشت کے ساتھ کیا کرنا چاہتے؟ معیشت کے حالات سب کے سامنے ہے، کوئی بھی اس کو بہتر یا وہ معیشت نہیں کہہ سکتا کہ مزید مہنگائی لائی بغیر آپ اس کو چلائے آگے. آئی ایم ایف کا جو یہ قسط ہے اس کے لیے آنے والا، اس کی شرطوں کو پہلے ماننا پڑے گا، بجٹ کے اندر ڈالنا پڑے گا، پھر آ کے آپ کہیں گے جی آپ دوسرا قسط لے آؤ. تو یہ تو صاف ستھرا نظر آ رہا ہے. ملک صاحب، جب آپ پی ڈی ایم کی آپ نے حکومت بنائی، عوام کو آپ ناراض کریں گے، یہ آپ کی مجبوری ہوگی. ٹھیک ہے، میں I got your point sir. اب تو میری اور پریشانی ہو گئی، یہ تو میں سمجھ گیا. جب آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت لی تھی عمران خان کو ہٹا کر،
جی آپ نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے معیشت کی سمت سیدھی کرنی ہے, ٹف ڈیسیجن لینے ہیں. 1.5 سال ٹف ڈیسیجن لے کے آپ نے لوگوں کی کمر توڑ دی سر. ابھی الیکشن میں جیت کر آپ نے پھر ٹف ڈیسیجن ہی لینے ہیں سر. دیکھیے میں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم باز آئے محبت سے, اٹھا لو پاندان. میں ایک بات بتاتا ہوں آصف صاحب, آپ کے سامنے پورے ملک کی صورتحال ہے. پی ٹی آئی منتخب ہو گئی, ان کو ڈائلاگ پہ بیٹھنا چاہیے تھا, مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, وہ نہیں بیٹھ رہے تھے, انہوں نے انکار کیا. ہم نے یہی کہا ہے بار بار کہ اس ملک کے مسائل معیشت خاص طور پر اس کے لیے بیٹھ جائے, 25 کروڑ عوام کے لیے بیٹھ جائے. پھر اس کے بعد کیا بچتا ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اور نون کے ساتھ نہیں بیٹھتی تو کسی طرح سے بھی ان کی حکومت نہیں بن سکتی. اچھا یہ بتائیے, اب مجھے ایک صرف آخری بات کہ اگر اس وقت ہم مسلم لیگ کو بھی کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بھی بالکل نہیں بیٹھنا چاہتے, کسی بھی کرسی کے اوپر آپ کو ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے, تو یہ عوام کیا کہیں گے کہ آپ نے کیا. ملک صاحب ایک خبر یہ ہے, خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, خبر یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے آ کر نجکاری کرنی ہے, نجکاری کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. آپ نے چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ میرٹ سے ہٹ کر اکبر پروری کی وجہ سے سیاسی نوازشات کے طور پہ تھوک کے حساب سے بھرتی کیے ہوئے ہیں ناجائز طریقے سے. آپ کو پریشانی ہے کہ اگر ہم حکومت میں ہوں اور اسٹیل مل پرائیویٹائز ہو جائے, اگر ہم حکومت میں ہوں اور پی آئی اے پرائیویٹائز ہو جائے تو ہمارے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. جو ہم نے 200 کے سٹاف کی جگہ پر 4000 کارکن بھرتی کیے ہوئے ہیں, اس لیے آپ کہتے ہو کہ میاں صاحب کو کہ بھائی تیرے تو کارکن اتنی بڑی تعداد میں ہے نہیں, تم آؤ اور کرو پرائیویٹائز. جب پرائیویٹائز کر لو گے ہم ذرا تنقید کر لیں گے, اپنے کارکنان کو تھوڑا سا وہ کر لیں گے, پھر ہم بھی آ جائیں. چلو جی آصف صاحب, اس بات کا ایک چھوٹا سا جواب یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے تھرو آؤٹ کمپین میں یہ کہا تھا کہ اس دفعہ مجھے موقع دیا جائے, میں حالات کو سنبھال لوں گا, میں ملک کو ٹھیک رستے پر لے آؤں گا, میں اب میرے پاس یہ حل ہے مسائل کا. تو پھر نون لیگ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ چلو پہلے میجارٹی پی ٹی آئی کی ہے, اس نے حکومت نہیں لی تو ہماری دوسری ہے, ہم بھی نہیں لیتے, تو چلو بلاول صاحب آپ کو موقع دیتے, آپ آزما کر دیکھ لے. ٹھیک ہے, تو وہ تو انہوں نے نہیں کیا, وہ تو حکومت لینے. اچھا معیشت سے ایک قانونی نقطہ ہے سر, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب پاکستان کے چل رہے تھے معاملات آئی ایم ایف کے ساتھ, تو کچھ کالز ٹریس ہوئیں جس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اپنے وزیر خزانہ پنجاب والے کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کہنا ہے تاکہ وفاق کا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ نہ ہو. بڑا اسکینڈل بنا. ہمارے لیے تو یہ تکلیف دہ بات تھی کہ یہ تو ٹریزن ہے, لیکن وہ بات وہیں رہ گئی. تیمور جھگڑا صاحب کو شاید کال تھی, وہ بات وہیں رہ گئی. ابھی پھر کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے, اور آپ پی ٹی آئی کی سنا ہے کسی قانون دان نے یہ کہیں بات کی ہے, علی ظفر صاحب سے منسوب ہے, سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن بنیادی نقطہ یہ نہیں ہے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ کل والی بات ہو اپنے وزیر خزانہ سے, یا آپ خطوط آپ لکھیں. کبھی آپ کوئی کہتا ہے جی کہ ہم آئی سی جے میں جائیں گے, کوئی کہتا ہے جی ہم آئی ایم ایف کو کہیں گے. آئی ایم ایف کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ بھائی جان ان کے پیسے روک لینا ورنہ یہ ہمیں ریلیف دیں. جی جی. تو یہ چیزیں جو ہیں حکومت کے ساتھ تو آپ مخالفت کر سکتے ہیں, جب آپ ریاست سے مخالفت پر اتر آتے ہیں تو پھر قانون اس میں کچھ کہتا ہے. سر یہ ایسی باتیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی کے مترادف ہیں, کہ جب آپ اپنی سیاسی مخالفت کی وجہ سے اب آپ اپنے ملک کا مفاد داؤ پہ لگا دیتے ہیں, تو پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ سیاست کرنے کے بھی آپ حقدار نہیں ہیں. تو انفارچونیٹلی وہی آپ کو, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ قانون کو بھی ہم آہنگی کی ضرورت ہے. اس طرح کے معاملات میں جیسے جیسے آتے جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ تو اس کو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ غداری کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ آپ ریاست مخالفانہ آپ بیان دے رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے ریاست آپ کی بالکل تباہ ہو جائے, آپ کی معیشت روک جائے. تو اس طرح کا تو یہ جیسے آپ چیمہ صاحب کی پولیٹیکل میچورٹی کی بات کر رہے تھے کہ اس طریقے سے سیاستدانوں کو اب سوچنا ہوگا, سیاستدانوں کو اپنے معاملات خود دیکھنے ہوں گے. اگر یہ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے تو یہ تو گیم ان سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی. یعنی نوید صاحب آپ کہیں جی کہ ہمیں انکل بنائیں گے تو ٹھیک ہے, بلکہ انکل نہیں ہمیں بچہ بنائیں گے تو ٹھیک ہے, کیونکہ بھلے وقتوں میں تو قوم کا باپ لاڈلا کہہ لیں. اب خلاف ہوئے ہیں, پہلے تو ابا جی کہا کرتے تھے. پھر ہم آئی سی جے کو بھی خط لکھیں گے, پھر ہم فنڈڈ کیمپین سوشل میڈیا پہ چلوائیں گے, کیونکہ سوشل میڈیا کے ٹاپ کے ہیڈز جو ہیں وہ اکثر انڈینز ہیں, وہ عام ٹوسٹ کرتے ہیں. جس ملک میں فتنہ گری کرنی ہونا وہاں ایک خاص نیریٹو
अपलोड किया बिल्कुल जाए। सही। फलस्तीन का नाम लेंगे तो रेटिंग यूँ आ जाएगी, पाकिस्तानी रियासत को गाली देंगे तो रेटिंग यूँ चली जाएगी। एक तो ये है, या फिर आप कहेंगे कि हम IMF के पास जाएंगे, जी हमें हमारे ऊपर मुकदमे हैं, इनकी किस्तें रोक लो, इनको फंड ना दो। अब ये देखें ना, ये कोई बात है कि treason अगर एक मुल्क का हमारा सिस्टम सारा रुक जाएगा और उसके लिए महंगाई कहाँ पे चली गई, अगर हमें IMF जो है वो नहीं देगा इमदाद, तो आप देखें मुल्क कहाँ पे जाएगा। और इस तरीके के बातें करना कि आप रोक लें, सिर्फ ये है कि चूँकि हमें कोई बेनिफिट हो, अगर नहीं आएगी तो शायद हमें, मेरा वैसे उसने जन है कि ये स्टेटमेंट PTI के रहनुमाओं ने नहीं दी होगी, मेरा ये उसने जन है। मैं किसी सियासी बहुत जमात ही को ब्लेम नहीं दे रहा। उनकी अकल घास चरने नहीं गई तो उन्होंने ये बयान नहीं दिया होगा, एक सियासी जमात की बात है, मिसकोट जनरली हुआ बात होगा, कर। एक नेक गुमान रखना चाहिए। लेकिन अगर ये ठीक निकलती है तो फिर सर इस पे कानून मैं बता रहा हूँ कि ये तो फिर गद्दारी के ज़माने में मुल्क दुश्मनी के मुतरादफ है कि जब आप अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद दाव पे लगा नहीं दें। तो क्या वो पिछली दफ़ा 2 सूबाई वज़रा, पंजाब के सूबाई वज़ीर ख़जाना और पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना ने ये अमल किया नहीं था? सर अभी का तो हमें पता नहीं कि किसकी क्या स्टेटमेंट है, हम पिछली पे ही रहते हैं कि पिछली दफा तो ये हुआ था ना, जो पिछली दफा हुआ था वो बयान तो किया गया कि देखो ये कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई। ये तो अफसोस की बात है। रियासत कार्रवाई क्यों नहीं कर उस वक्त अगर कार्रवाई हो जाती तो आप दोबारा ये नहीं अगर होता। उस वक्त सख्त तरीन कार्रवाई की जाती कि कम से कम ये घर के बाहर, घर के अंदर आपके आप लड़ाई कर लें, सियासी आपस में लड़ाई कर है लें, करें, मुखालफत कर लें। लेकिन घर के बाहर आपने कैसे ये इक़दाम किया, ये वाकई बहुत अफसोसनाक है। मईशत के साथ तो खिलवाड़ ना करें ना, आपस में लड़ते रहो आप। मैशत नहीं, मुल्क के साथ। मुल्क के साथ बिल्कुल। हाँ, तो इस पर ट्रीजन का मुकदमा बनता है। यस, मैं अपने दानिश में देखता हूँ कि मुकम्मल गद्दारी है। हाँ, ठीक है, हमारे साथ सरदार खान नियाज़ी साहब हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, माजी में हमने देखा कि कुछ ऑडियो कॉल्स ट्रेस हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वजीर ख़जाना को कह रही है कि भाई तुमने ये स्टेटमेंट देनी है ताकि वफाक IMF के साथ मामला ना कर सके। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस एक्सपोज किया गया और बात खत्म हो गई। अभी फिर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, कोई कहता है हम IMF को खत लिखेंगे, कोई कहता है ICG को खत लिखेंगे। नहीं, कोई नहीं कहता आसिफ साहब। आज जो मीटिंग हुई है, अली जफर जो कि चेयरमैन कर दिए नाम, जिसका नामजद हुआ है तारीक इंसाफ की चेयरमैनशिप के लिए, उसने बाहर आके इमरान खान की मुलाकात के बाद कहा है कि हम IMF को हो सकता है खत लिखें, और हम खत लिखना चाहते हैं कि जिन हलकों में धांधली हुई है, जिन हलकों पे एतराज है, जिन हलकों जो हल्के इन्होंने गलत और अपने हिस्से में डाले हुए हैं, उन पे ये इलेक्शन ना हो तो वो लोन इनको ना दे, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट तो वो उसका क्लिप आप दिखाए नाजरीन को भी, और क्योंकि ये गवर्नमेंट तो धांधली की गवर्नमेंट है, और वो चेयरमैन जो अभी नामजद हुए हैं, आज उनका पहला दिन था और ये उनका पहला बयान था कि ये इमरान खान ने कहा। अच्छा खान साहब ये बताइए, लेकिन जो कि बड़ी खतरनाक बात जी है। मैं इसी के ऊपर आपसे एक और सवाल रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ। ये हमने शुरू में जिक्र कर दिया कि अली जफर साहब की स्टेटमेंट थी, वो तो हम पैराए में कह रहे थे कि कोई ये कहता है, ये अली जफर साहब ने भी कह दिया। इससे पहले भी ये लोगों ने कहा वजीर खजाना को कालें गई, कालें पकड़ी गई, बात सामने आ गई, लेकिन रियासत ने कोई कार्रवाई नहीं की। खान साहब, रियासत इन चीजों से लाताल्लुक क्यों रहा? इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? हाँ, लेकिन ये है आसिफ साहब बड़ी खतरनाक बात हो क्योंकि इस टाइम सबसे जो बड़ा इशू है हमारा वो है फाइनेंशियल और माची और वो IMF का, और अगर इस तरह की बात खत लिखा जाता है तो मामलात और डिफरेंट हो जाएंगे। वो चीमा साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि ये जो है ना, इनको गवर्नमेंट करने देनी चाहिए थी, क्या बम गिरा देना था तारीक इंसाफ वालों ने। हालात खराब, मुल्क की हालात खराब। अब कमिश्नर ने तो चलो अच्छी बात कर दी कि कह दिया जी मैं माफी मांगता हूँ, और मैंने तो मैं खान साहब यही आपसे जानना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब सिर्फ 2 दिनों में उनकी अकल ठिकाने आ जाती, तो अली जफर साहब को कितने दिन चाहिए इस बयान से पीछे हटने के लिए? अगर स्टेट चाहे, अगर स्टेट का आज भी कोई लाडला नहीं है
جو ہمیشہ سیکیورٹی کو تھریٹ کرتا ہے, جو ہمیشہ اکنامک انٹرسٹ کو تھریٹ کرتا ہے, اور پھر بھی مزے سے پھر رہا ہے. آصف صاحب اسٹیٹ چاہے نا تو اسٹیٹ کو فارن پالیسی بھی دیکھنی ہوتی ہے نا. آپ وہ کمشنر اور والی ظفر کو نہ گنے نا, آپ تاریخ انصاف کو گنے جس نے ثابت آپ کو کر دیا ہے کہ ہماری اکثریت ہے. اس ٹائم سب سے اکثریت چاہے جو دھاندلی والے حلقے نہ گنے تو ویسے بھی اسی پارٹی کی اکثریت ہے نا. یعنی جس کی اکثریت ہو وہ ریاست کی کن پٹی پہ گن رکھ دے اور وہ کہے کہ اگر ہماری بات نہیں ہے تو اس ملک کو لون بھی نہ دو, اس ملک کو قرضہ بھی نہ دو, اسلحہ بھی نہ دو. انہوں نے غلط بات کی ہے, وہ تو کہتے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں غلط, ہم بھی کہہ رہے ہیں غلط بات کی ہے, لیکن یہ ایشو ہے جو کہ بڑا سیریس ایشو ہے. آپ کے سارے چینل بھی 8 بجے سے اسی پہ لگے ہوئے ہیں اور سارے لوگ پریشان اسی بات پہ ہیں کہ یہ ایشو ہے, یہ بات تو ابھی خط نہیں لکھا گیا تو بھی آئی ایم ایف کو پہنچ چکی ہو. خان صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا نہ جا رہا ہو بلکہ آئی ایم ایف خط لکھوا رہی ہو, اور کچھ پتہ نہیں ہاؤس آف گولڈ سمتھ ہو اس کے پیچھے یا کوئی اور ہو, مجھے کیا پتا, لیکن کوئی اسٹریٹجائز کر رہا ہو ان کی پالیسی. یعنی لیکن یہ ہے سیریس ایشو ہے, بہت سیریس. یہ کمشنر والی بات نہیں ہے کہ اس کو تھوڑا سا دباؤ دے کے چلو. نہیں خان صاحب دیکھیں نا, یہ بہت سیریس ایشو ہے. ماضی میں جب اپنے وزیر خزانہ کو پی ٹی آئی نے کہا کہ تم ایسے بیان دو تاکہ وفاق کا معاہدہ نہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو سکے, وہ بھی سیریس ایشو تھا. اگر ریاست نے وہاں پہ کسی کو عبرت کا نشان بنایا ہوتا نا سر, تو آج کوئی شہزادہ جیل سے باہر آ کر یہ بات نہ کر رہا ہو. نہیں وہ اتنا ایشو نہیں تھا. ابھی پتہ پوزیشن یہ ہوتی نا کہ اگر تاریخ انصاف کی پوزیشن نمبر 1 نہ ہوتی نا الیکشن میں, اس ٹائم ہی اس کی نمبر 1 پوزیشن ہے. جو دھاندلی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ری الیکشن کی, ان پولنگ اسٹیشنز کی یا ان کی انکوائری کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی فرسٹ پوزیشن ہے. تو یہ جب فارن بار پہنچتی ہے بات نا آئی ایم ایف کو تو تکالیف لازمی ہوں گی. ہو سکتا ہے ہو جائے سارا سلسلہ ٹھیک, لیکن تکالیف بہت بڑھ گئی ہیں آج کے بیان سے. سر تکالیف تو بہت بڑھ گئی ہیں, سیٹیں بھی پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ لی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو حکومت کیسے دی جائے پی ٹی آئی کو سر؟ نہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتی ہے, نہ وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھتی ہے. مطلب آئین میں ترمیم کر دی جائے کہ عمران خان صاحب خان اعظم ہیں, جب تک زندہ ہیں تا حیات وزیر اعظم ہیں. بھائی بات یہ ہے آصف صاحب, میرے سے تو آپ زیادہ تجربہ کار ہیں. نہ سر میں تو آج کبھی زندگی میں یہ سنا ہے کہ گورنمنٹ کا حصہ ہم نہیں بنتے, گورنمنٹ کا حصہ ہم نہیں بنتے, ووٹ آپ کو دیں گے. ووٹ آپ کو دیں گے. لگتا ہے یہ بجٹ بہت مشکل ہوا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے نہیں. وہ تو یہ میں سردار صاحب السلام علیکم. سردار صاحب یہ بات اس طرح ہوئی کہ ملک عظمت صاحب حکومت, ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بیٹھتے ڈائیلاگ کرتے حکومت لے لیتے, ان کا حق تھا. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آزاد امیدواران جتنے کامیاب ہوئے اپنا وزیر اعظم لا سکتے ہیں, لیکن اگر وہ نہ میں خود بننا چاہوں نہ میں تمہیں مانتا ہوں تو پھر مجبوراً یہ نظام بچانے کے لیے, یہ پارلیمانی نظام کے لیے ٹھیک ہے, پارلیمانی سردار صاحب یہ ہے کہ ملک کے حالات اتنے سردار صاحب ڈفرینٹ ہو گئے ہیں جو کوئی سمجھ نہیں آتی. آپ دیکھو نا, آپ اللہ کرے گورنر بن جائیں, ہمارے تو آپ کے دوست ہیں اور ہم خوش ہوں گے کہ آپ کو گورنر بنا دیں, لیکن آپ گورنمنٹ کا حصہ نہ بننا کسی پارٹی کا اتنی مقصود ہے, وہ اس کی کوئی پیچھے پلاننگ تو ہے نا آصف صاحب. سر میں تو انہیں کہہ رہا ہوں, میں تو نیازی صاحب انہیں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شہباز شریف نے نجکاری کرنی ہے, آپ نے ناجائز بھرتیاں کی ہوئی ہیں, آپ اس بورڈ سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہو, نجکاری ہو جائے گی, آپ حکومت کا حصہ بن جائیں گے. سر میں عرض کرتا ہوں, میں وضاحت کر دوں کہ پچھلا 16 مہینے کی حکومت میں جو ہماری ترجیحات تھی اس پر اس طریقے سے کام نہیں ہوا. اسی وجہ سے 16 مہینے کی حکومت کی ناکامی ہمیں بھی بھگتنا پڑی, مسلم لیگ نون کو بھی بھگتنا پڑی. اور وہی اس کا مقصد یہ ہوا نا, اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ اہم سیٹیں ساری لے لیں گے, صدر بھی آپ بن جائیں گے, سینٹ چیئرمین بھی آپ بن جائیں گے, گورنر بھی آپ بن جائیں گے, اور اچانک اور الزام بھی نہیں لیں گے. سر وہ تو آئینی عہدے ہیں, گورنر اور صدر تو آئینی عہدے ہیں, صرف اجلاس بلانے کے لیے دستخط کریں گے, اور کیا نظام کو چلانے ہیں. میں ایک عرض کروں, وقت کم ہے, وقت کم ہے, کر دوں کہ صدر کے پاس کیے بغیر کوئی چیز پاس نہیں ہوتی. ہاں وہ خان صاحب, وہ ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی ضروری ہے, میرے خیال ہمیں کر لینی چاہیے ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے. خان صاحب آپ نے کہا یہ غلط ہے جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے. نوید ملک صاحب پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بیٹھے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غداری ہے.
गद्दारी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि गलत है, गलत जो उन्होंने बात की है गलत की है, गलत बात की है। लेकिन एक प्रॉब्लम तो है ना, मैं तो प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम कोई फेस करने के लिए कोई हमारे सियासी लीडर सीरियस नहीं ले। तो फिर अजीज अहमद सर मैं इस बैकग्राउंड में देख रहा हूँ इस चीज़ को कि एक हफ्ता पहले अमेरिका को बताया गया, उनकी अपनी लॉबी की तरफ से, पीटीआई की लॉबी ने, उनके स्टेटमेंट्स आए कि हम पाकिस्तान के अंदर दानली के सारी चीज़ें खुद चेक करना चाहते हैं। फिर कहा कि नहीं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान का अपना मसला है। वहाँ से मसला इशारा किया गया है, जिस तरह आसिफ भाई कहते हैं, मैं भी एग्री हूँ IMF को कि आपके पास चाबी है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की, आप गंदम दे तो वो खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तो आपने ये सवाल बीच में रख के आगे किस्त अदा करना है। ये मुझे बड़ी साजिश लग रही है। ये तहरीक इंसाफ है या ये इंटरनेशनल प्रॉक्सी है, या अब एक सवाल है। हम कोई इसके ऊपर राय नहीं देते, हम ये सवाल अपने नाजरीन के लिए छोड़ देते हैं। हर जगह पर रियासत का आर्म ट्विस्ट करना, हर जगह पर बाजू मरोड़ना, हर मामले में ब्लैक मेलिंग करना, गन कनपट्टी पे गन रख लेना, खान साहब ने कहा ये बिल्कुल गलत बात है, मलिक साहब ने भी उसकी तायद की, नवीद मलिक साहब ने भी तायद की, और थोड़ा आगे जाकर कहा कि ये गद्दारी है। 3-4 चीज़ें हैं जो समझने की हैं। एक ये है कि ये जो सोशल मीडिया कैंपेन है, इसको स्ट्रेटजाइज कौन कर रहा है? हाउस ऑफ गोल्डस्मिथ कर रहा है, कोई और कर रहा है, बाहर से हो रही है। ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन, आप सोशल मीडिया पर जाएं, हर चौथी कैंपेन आपको रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ, एक ख़ास कल्ट को प्रमोट करते हुए एक देवता तराशा जा रहा है, और फिर साथ के पाकिस्तान का जहाँ इंटरेस्ट है वहीं हिट किया जाता है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहे हों, सड़क पर एहतजाज होता है, सऊदी वलियात तशरीफ़ ले आ रहे हों, धरना और रावलपिंडी के अंदर एहतजाज होता है। तो अब लोग कुछ सवाल उठा रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट तो नहीं हो रहे, लेकिन सवाल उठा रहे हैं कि ये कौन है जो इनकी पॉलिसी को स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं। अल्लाह।